سلاطین غزنویہ، جنہیں سلاطین لاہور بھی کہا جاتا ہے، کا پہلا حکمران امیر ناصر الدین سبکتگین ہے، جو کہ الپتگین کا ترکی نژاد غلام تھا۔ جب الپتگین کے بیٹے ابو اسحاق کا انتقال ہوا تو مسند اقتدار سبکتگین کے ہاتھ میں آئی۔ بعض مورخین کے مطابق سبکتگین کا سلسلہ نسب ایران کے بادشاہ یزدجرد سے ملتا ہے۔ سلطان نے سب سے پہلے طغا نام کے ایک شخص، جو کہ اپنی بدعہدی کی وجہ سے باقاعدہ فتنے کی صورت اختیار کر چکا تھا، کو شکست دی اور مشرقی خراسان کے قلعہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد امیر بخارا کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا کر ہندوستان کا رخ کیا۔ اس وقت راجہ جے پال ہند کی سب سے بڑی طاقت مانا جاتا تھا، جس کی سلطنت سرہند سے لمغان اور کشمیر سے ملتان تک پھیلی ہوئی تھی۔ راجہ جے پال نے ہاتھیوں، گھڑ سواروں اور پیادوں کا ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور ملتان کی سرحد پر امیر ناصر الدین کے مقابلہ میں آیا، لیکن عبرتناک شکست سے دوچار ہوا۔ جے پال نے ہمت نہ ہاری اور دہلی، قلنجر، قنوج، اجمیر اور ہندوستان کے دیگر راجاؤں سے مل کر لشکر جرار تیار کیا اور لشکر عظیم کے ساتھ سبکتگین کے مقابلہ میں آ گیا، اور ایک خون ریز جنگ کے بعد سبکتگین کے ہاتھوں عبرتناک شکست سے دوچار ہوا۔ سبکتگین نے مفتوحہ علاقوں میں اسلامی قانون نافذ کر دیا۔ سبکتگین نے اپنے لشکر کو دوبارہ سے ترتیب دیا اور امیر نوح کے ساتھ مل کر امیر ابو علی ہمجوری کے مقابلہ میں آیا، اور ایک خون ریز جنگ کے بعد امیر ابو علی ہمجوری کو شکست سے دوچار کیا۔ اس موقع پر امیر نوح نے سبکتگین کو ناصر الدین اور اس کے بیٹے محمود کو سیف الدولہ کے خطاب سے نوازا۔ 20 سال حکومت کرنے کے بعد 387 ہجری میں امیر سبکتگین اپنے سفر آخرت پر روانہ ہو گیا۔ امیر سبکتگین کے ساتھ ایک حقائق منسوب ہے کہ ایک دفعہ وہ شکار پر گیا اور ایک ہرن کا بچہ پکڑ لایا۔ واپسی پر اس نے دیکھا کہ بچے کی محبت میں ہرن بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے۔ سبکتگین کے دل میں رحم پیدا ہوا اور اس نے بچے کو چھوڑ دیا۔ اسی رات اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سبکتگین، تیرا رحم خدا کی بارگاہ میں بہت مقبول ہوا ہے۔ ناصر الدین کی وفات کے وقت سلطان محمود نشاپور میں مقیم تھا، اس لیے بلخ میں اس کا چھوٹا بھائی امیر اسماعیل تخت نشین ہوا، جس نے لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے خزانوں کا منہ کھول دیا۔ لیکن لشکریوں میں طمع بڑھتی گئی اور وہ دن بدن نئے مطالبات کرنے لگے۔ جب سلطان محمود کو ان حالات کا پتہ چلا تو اس نے اپنے بھائی کو خط لکھا کہ امور سلطنت میرے حوالے کر دو، اور اگر تم اس کے اہل ہوتے تو میں خود تمہاری وفاداری میں آ جاتا۔ جب امیر اسماعیل نے سلطان محمود کی بات نہ مانی تو وہ لشکر لے کر بھائی پر حملہ آور ہو گیا۔ ایک خون ریز جنگ کے بعد سلطان محمود نے امیر اسماعیل کو شکست دے کر جرجان کے قلعہ میں بند کر دیا اور مسند اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لی۔ میں ہوں ناصر محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ہند بیتی پر
سلاطین غزنویہ سیریز تاریخ ہند سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرے گا۔ سلطان محمود غزنوی ظاہری حسن و جمال میں کوئی متاثر کن شخصیت کا مالک نہیں تھا، لیکن اس نے شجاعت، جرت، بہادری، عدل و انصاف اور علم دوستی کی ایسی مثالیں قائم کی کہ اس کا نام قیامت تک تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ عاشوراء کی رات سلطان محمود غزنوی کی پیدائش سے کچھ دیر پہلے اس کے باپ نے خواب دیکھا کہ اس کے مکان کے آتش دان سے ایک درخت نکلا جو اتنا بلند ہوا کہ پوری دنیا اس کے سائے میں آ گئی۔ جب وہ بیدار ہوا تو اسے بیٹے کی ولادت کی خوشخبری سنا دی گئی۔ ناصر الدین کی وفات کے وقت سلطان محمود نشاپور میں مقیم تھا، اس لیے بلخ میں اس کا چھوٹا بھائی امیر اسماعیل تخت نشین ہوا، جس نے لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے خزانوں کا منہ کھول دیا۔ لیکن لشکریوں میں طمع بڑھتی گئی اور وہ دن بدن نئے مطالبات کرنے لگے۔ جب سلطان محمود کو ان حالات کا پتہ چلا تو اس نے اپنے بھائی کو خط لکھا کہ امور سلطنت میرے حوالے کر دو، اور اگر تم اس کے اہل ہوتے تو میں خود تمہاری وفاداری میں آ جاتا۔ جب امیر اسماعیل نے سلطان محمود کی بات نہ مانی تو وہ لشکر لے کر بھائی پر حملہ آور ہو گیا۔ ایک خون ریز جنگ کے بعد سلطان محمود نے امیر اسماعیل کو شکست دے کر جرجان کے قلعہ میں بند کر دیا اور مسند اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اپنے بھائی پر فتح پانے کے بعد سلطان محمود غزنوی خراسان پر بھی قابض ہو گیا اور جرت و بہادری کی تاریخ رقم کرنا شروع کر دی، اور اپنی شان و شوکت اور بہادری کی بنا پر عباسی خلیفہ القادر باللہ سے امین الملت اور یمین الدولہ کا خطاب پایا۔ سلطان محمود غزنوی کی پہلی تاریخی جنگ، جس نے سلطان محمود کا چرچا چار سو کر دیا، ہندوؤں کے سب سے بڑے راجا جے پال سے 392 ہجری میں ہوئی۔ اس جنگ میں جے پال کو ایسی عبرتناک شکست ہوئی کہ وہ اس شکست کو برداشت نہ کر سکا اور خود کو آگ کے شعلوں کے سپرد کر دیا اور اس جہان فانی سے رخصت ہو گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے 395 ہجری میں بھاٹیا پر حملہ کر کے راجا بجے راؤ کو بھی عبرتناک شکست سے دوچار کیا اور خودکشی پر مجبور کر دیا۔ ابو فتح کی بغاوت کو کچلنے کے لیے سلطان محمود غزنوی 396 ہجری میں ملتان پر حملہ آور ہونے کے لیے نکلا، لیکن راستے میں اسے ہندو راجا اندپال سے نبرد آزما ہونا پڑا۔ اندپال کی عبرتناک شکست دیکھ کر ابو فتح نے بغاوت سے توبہ کر لی اور معافی کا طلبگار ہوا۔ اسی دوران سلطان محمود غزنوی کے سسر ایلخ خان نے شاہ چین سے مل کر خراسان پر حملہ کر دیا۔ سلطان محمود غزنوی نے خراسان کا رخ کیا اور خون ریز جنگ کے بعد اپنے سسر ایلخ خان کو شکست دی۔ 399 ہجری وہ سال تھا جب ہندوستان کے اکثر ہندو راجاؤں نے مل کر انتپال کی سربراہی میں سلطان محمود سے مقابلہ کے لیے ایک لشکر جرار تیار کیا۔ اس لشکر کی تیاری میں اجین، گوالیار، کلنجر، کنوج، دہلی اور اجمیر کے راجاؤں نے بھرپور طریقے سے
راجہ انند پال کا ساتھ دیا۔ پشاور کے جنگلوں میں خون ریز جنگ ہوئی جس میں سلطان محمود فاتح رہا۔ اس کے بعد سلطان محمود نے بتوں کے گڑھ نگر کوٹ کے قلعہ بھیم پر حملہ کیا اور صرف 3 دن کے محاصرہ کے بعد اسے فتح کر لیا۔ اس قلعے سے جو مال غنیمت سلطان محمود کے ہاتھ لگا اس میں 60 لاکھ اشرفیاں، 700 من سونے اور چاندی کے اوزار، 200 من خالص سونا، 2000 من خالص چاندی اور 20 من مختلف قسم کے جواہرات شامل تھے۔ 401 ہجری میں جب سلطان محمود نے غور فتح کیا تو شاہ غور محمد بن غوری اپنی شکست برداشت نہ کر سکا اور سلطان کے دربار میں ایک زہر آلود نگینہ چوس کر اس جہان فانی سے رخصت ہو گیا۔ تھانی سر کا مندر ہندوؤں کے لیے کعبے کی حیثیت رکھتا تھا۔ سلطان محمود نے کفر کے اس مرکز کو جڑ سے اکھاڑنے کا ارادہ کیا اور 402 ہجری میں تھانی سر پر حملہ آور ہوا اور فتح یاب ہو کر تھانی سر کے سب سے بڑے اور سب سے متبرک مانے جانے والے بت جوگسوم کو غزنی بیچ کر راستے میں ڈال دیا اور چلنے والوں کے پاؤں تلے پامال کیا۔ اس مارکے میں تقریباً 2 لاکھ لونڈیاں اور غلام لشکر کے ہاتھ لگی۔ 403 ہجری میں سلطان کے لشکر نے گرجستان فتح کیا جبکہ 404 ہجری میں نندونا کا قلعہ فتح کیا۔ 406 ہجری کا سال محمود غزنوی کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوا اور اسے کشمیر کے محاذ پر شکست ہوئی، لیکن 407 ہجری میں محمود نے خوازن کے محاذ پر فتح حاصل کی۔ 409 ہجری میں سلطان محمود ایسی مہم پر نکلا جس پر جانے کے لیے تاریخ میں محمود سے پہلے کسی غیر ہندوستانی نے جرأت نہیں کی۔ جی ہاں، راجہ کورا کا قلعہ کنوج، جو اپنی مضبوطی اور بلندی کے لحاظ سے تمام ہندوستانی قلعوں میں نظیر نہیں رکھتا تھا۔ جب راجہ کورا نے سلطان محمود کا جاہو جلال دیکھا تو بغیر لڑے سلطان محمود کی اطاعت قبول کر لی۔ یہاں سے سلطان محمود نے میرٹھ اور مہاون قلعوں کا رخ کیا اور فتح یاب ہوا اور پھر سری کرشن کی جنم بھومی متھرا کی طرف چل دیا۔ متھرا سے اتنا زیادہ سونا اور چاندی مال غنیمت میں ہاتھ آیا کہ کئی 100 اونٹوں پر لاد کر غزنی پہنچایا گیا۔ متھرا کے قریب دیگر قلعے فتح کرنے کے بعد سلطان محمود نے قلعہ منج کا رخ کیا۔ قلعہ منج کے بعد قلعہ چند پال فتح کر لیا گیا اور پھر راجہ چند رائے پر حملہ کر کے اسے شکست سے دوچار کیا اور اس کا نایاب ہاتھی اپنے قبضے میں کر لیا۔ ان تمام فتوحات کے شکرانے کے طور پر سلطان محمود نے غزنی میں ایک عالی شان مسجد تعمیر کروائی جو اپنی خوبصورتی کی بنا پر عروس الفلک مسجد کے نام سے مشہور ہوئی۔ فتح کنوج کے موقع پر سلطان کے ہاتھ ایک ایسا مرغ لگا جو شکل میں کمری کی طرح تھا اور اس کے قریب اگر زہر آلود کھانا آتا تو اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے اور اسے ایک ایسا پتھر بھی ملا جو زخم پر لگانے سے زخم فوراً بھر جاتا۔ 412 ہجری میں کلنجر کے راجہ انند پال نے کنوج کے راجہ کورا پر حملہ کر کے راجہ کورا کو قتل کر دیا اور کنوج پر قبضہ کر لیا تو محمود غزنوی انند پال پر حملہ آور ہوا اور پھر کلنجر فتح کر کے
اتنا مالک نعمت پایا جس کی تفصیل بیان سے باہر ہے۔ قلنجر کے بعد کیرات اور ناردین بھی فتح کر لیا گیا۔ 412 ہجری میں لاہور کی باری آئی، جسے بڑی شان و شوکت کے ساتھ فتح کر لیا گیا اور سلطان کا لشکر لاہور پر قابض ہو گیا۔ 413 ہجری میں دوبارہ سلطانی لشکر قلنجر کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں قلعہ گوالیار کو بھی فتح کر لیا گیا۔ جب سلطانی لشکر قلنجر پہنچا تو راجا نندا نے صلح کی پیشکش کی، جسے قبول کر لیا گیا اور راجا نندا سلطان کا مطیع بن کر رہنے لگا۔ 415 ہجری میں بلخ میں بھی سلطان محمود کے نام کا سکہ چلنے لگا۔ اس کے بعد باری آتی ہے اس فتح کی جس نے سلطان محمود غزنوی کو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا اور اسے بت شکن کے عظیم الشان خطاب سے نوازا۔ جی ہاں، سومناتھ کی فتح۔ اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ سومناتھ کی حقیقت کیا تھی اور ہندوؤں کے نزدیک اس کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں تھی۔ جب سومناتھ کو توڑا گیا تو اندر سے کیا برآمد ہوا اور نہر والا کے مندر کا بت بغیر کسی سہارے کے ہوا میں کیوں معلق تھا۔ پھر دوستو، سومناتھ ایک بہت بڑا شہر تھا جو شمالی بحیرہ عرب کے کنارے واقع تھا۔ ہندوؤں کے نزدیک اس کی عظمت اور اہمیت ایسی تھی جیسی مسلمانوں کے نزدیک کعبہ کی۔ بعض روایات کے مطابق سومناتھ اس بت کا نام تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کعبہ سے ہندوستان لایا گیا، لہٰذا اس شہر کا نام بت کے نام کی نسبت سے سومناتھ رکھ دیا گیا۔ لیکن ہندو برہمنوں کی قبل از اسلام لکھی گئی کتب اس روایت کو غلط ثابت کرتی ہیں۔ ہندو برہمنوں کے نزدیک یہ بت سری کرشنا کے زمانے سے تمام برہمنوں کا معبود رہا ہے اور سری کرشنا اسی مقام پر روپوش ہوئے تھے۔ سومناتھ کے بت کی کل لمبائی 5 گز تھی، جس میں سے 2 گز زمین کے اندر جبکہ 3 گز زمین کے اوپر تھا اور یہ بت پتھر کا بنا ہوا تھا۔ سومناتھ کا بت خانہ اتنا وسیع تھا کہ اس کی چھت 56 ستونوں پر قائم تھی۔ فرید الدین عطار کے نزدیک سومناتھ 2 لفظوں یعنی سوم اور ناتھ کا مجموعہ ہے۔ سوم اس مندر کا نام تھا جس میں ناتھ نام کا بت پڑا ہوا تھا، جو کہ تمام بتوں کا سردار مانا جاتا تھا۔ اس لیے دونوں لفظوں کے مجموعے سے لفظ سومناتھ ماضی وجود میں آیا، جبکہ قاسم فرشتہ لکھتے ہیں کہ سوم اس راجا کا نام تھا جس نے یہ بت خانہ تعمیر کروایا، جبکہ ناتھ بت کا نام تھا۔ سوم اور ناتھ کے کثرت استعمال سے اس کا نام سومناتھ پڑ گیا۔ سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت 2,30,000 افراد اس مندر میں جمع ہو کر مرادیں مانگتے اور چڑھاوے چڑھاتے۔ 2,000 قصبوں کی آمدنی اس مندر کے لیے وقف کی گئی تھی۔ اس مندر میں 200 برہمن ہر وقت پوجا پاٹ میں مصروف رہتے۔ روزانہ رات کو سومناتھ کو گنگا کے پانی سے غسل دیا جاتا، جبکہ سومناتھ اور دریائے گنگا کا درمیانی فاصلہ 600 کوس تھا۔ 200 من وزن کی سونے کی ایک زنجیر پر گھنٹیاں باندھی گئی تھیں۔ پوجا کے وقت زنجیر ہلا کر گھنٹیاں بجائی جاتی۔ 300 حجام پجاریوں کا سر اور داڑھی موڑنے کے لیے ہر وقت مندر میں موجود رہتے۔ دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے 500 کمواری دوشیزائیں
گانے بجانے کے لیے مخصوص تھیں۔ بیشتر ہندو راجا اپنی بیٹیوں کو سومناتھ کی خدمت کے لیے مندر بھیج دیتے اور وہ ساری عمر کماری رہتی۔ بت پرستوں کے نزدیک سومناتھ بادشاہ بت تھا، جبکہ باقی بت اس کی رعایا۔ مرنے والے انسان کی روح سومناتھ کے سامنے پیش ہو جاتی، جسے وہ مرنے والے کے کردار اور اعمال کے مطابق نئے جسم میں منتقل کر دیتا۔ سومناتھ جب کسی بت سے ناراض ہو جاتا تو اسے کسی بت شکن کے ہاتھوں نیست و نابود کروا دیتا اور دریا لہروں کی صورت میں سومناتھ کی عبادت کرتا تھا۔ 415 ہجری میں سلطان محمود غزنوی سومناتھ کو فتح کرنے کے لیے لشکر لے کر سومناتھ پہنچا۔ سومناتھ پر حملے سے پہلے سلطان محمود غزنوی نے شیخ ابو الحسن خرقانی کی قبا سامنے رکھی اور اس کے وسیلے سے گڑگڑا کر اللہ کی بارگاہ میں فتح کی دعا کی۔ 3 دن کی خون ریز جنگ کے بعد سومناتھ فتح ہو گیا۔ اس لڑائی میں 9000 سومناتی قتل ہوئے۔ سومناتھ کا مندر حقیقت میں سونے، چاندی، ہیرے اور جواہرات کی کان تھا، لہٰذا سومناتھ سے جو مال غنیمت محمود غزنوی کے ہاتھ آیا، کبھی کسی فاتح کے ہاتھ اس کا 10واں حصہ بھی نہیں آیا ہوگا۔ جب سلطان محمود غزنوی سومناتھ کے بت کو توڑنے لگا تو برہمنوں کے ایک گروہ نے اس بت کو بچانے کے لیے ایک بہت بڑی رقم کی آفر کی۔ سلطان کے کچھ وزیروں نے اس آفر کو قبول کرنے کی رائے دی، لیکن محمود غزنوی نے جواب دیا کہ اس طرح لوگ اسے ایک بت شکن نہیں بلکہ بت فروش کے طور پر یاد رکھیں گے جو اسے کسی بھی صورت قبول نہیں۔ سو اس نے ایک ہی ٹھوکر سے سومناتھ کا بت پاش پاش کر دیا۔ لیکن بادشاہ اور وزراء کی حیرت اس وقت اپنے انتہا کو پہنچ گئی جب انہوں نے دیکھا کہ بت کے پیٹ میں بیش قیمت جواہر اور اعلیٰ درجے کے موتی تھے، جن کی قیمت برہمنوں کی آفر کردہ قیمت سے 100 گنا زیادہ تھی۔ سومناتھ سے واپسی پر سلطان محمود غزنوی نے نہر والا کے مقام پر ایک مندر میں ایک ایسا بت دیکھا جو بغیر کسی سہارے کے ہوا میں معلق تھا۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ بت لوہے کا تھا، جبکہ دیواریں اور چھت مقناطیس کی۔ ہر جانب کشش مساوی ہونے پر بت ہوا میں معلق ہو گیا۔ بادشاہ کے حکم پر جب ایک دیوار گرائی گئی تو بت بھی زمین پر آ گرا۔ سومناتھ کی فتح کے بعد سلطان محمود غزنوی کا قابل ذکر معرکہ جٹائی قوم کے ساتھ پیش آیا، جو جنگ دریا میں لڑی گئی، جس میں جٹائی قوم کو عبرتناک شکست کا سامنا ہوا۔ سلطان محمود غزنوی کا آخری معرکہ 418 ہجری میں ترکمانی سلجوقوں سے ہوا، جس میں سلطان تاریخی فتح سے ہمکنار ہوا۔ اس معرکہ کے بعد سلطان کی صحت خراب رہنا شروع ہو گئی اور وہ 23 ربیع الاول 421 ہجری کو خالق حقیقی سے جا ملا۔ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے شیخ صاحب سے ملاقات کی نیت کی اور خرقان روانہ ہو گیا۔ خرقان پہنچ کر سلطان نے شیخ صاحب کو یہ پیغام بھجوایا کہ بادشاہ آپ سے ملنے غزنی سے چل کر یہاں آیا ہے۔ اب اخلاق کا یہ تقاضا ہے کہ آپ بھی خانقاہ سے باہر نکل کر ملاقات کریں۔ ساتھ ہی قاصد کو یہ بھی پیغام دیا کہ اگر شیخ صاحب باہر آنے سے انکار کر دیں تو انہیں قرآن کا یہ فرمان سنائیں کہ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اس کی تم میں جو حاکم ہو۔ شیخ صاحب کے انکار پر قاصد نے جب یہ آیت پڑھی تو شیخ نے جواب دیا
کہ محمود سے جا کر کہو کہ میں اب تک اللہ کی اطاعت میں اس قدر غرق ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مرتبے تک نہ پہنچنے پر شرمندہ ہوں، بھلا ایسی صورت میں حاکم کی اطاعت پر کیسے توجہ دوں؟ سلطان یہ سن کر بہت رویا اور خود ہی شیخ صاحب کی خدمت میں حاضری کی نیت کر لی، لیکن آنے سے پہلے سلطان نے خود ایاز کے کپڑے پہن لیے اور ایاز کو اپنے کپڑے پہنا دیے اور شیخ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ دوران ملاقات شیخ صاحب نے سلطان کو یہ احساس دلایا کہ دنیا داری کے اس طرح کے مکر فقیروں کے ساتھ نہیں چل سکتے، تو بادشاہ نہایت عاجزی سے شیخ صاحب کے ساتھ بیٹھ گیا اور نصیحت کا خواہش مند ہوا۔ شیخ صاحب نے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان سنایا کہ جس نے مجھے دیکھ لیا وہ ظلم و ستم کی تمام برائیوں سے محفوظ ہو گیا۔ محمود نے سوال کیا، کیا بایزید کا مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے بھی سبھی اچھے نہ تھے، بلکہ ان میں ابو جہل اور ابو لہب بھی تھے، تو پھر بایزید کو دیکھنے والا کیسے ہر ظلم سے پاک ہو سکتا ہے؟ شیخ نے فرمایا، اے محمود، تو اپنی بساط سے بڑھ کر بات نہ کر اور ادب کو ملحوظ خاطر رکھ۔ جان لے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کو سوائے 4 یاروں کے اور چند دیگر صحابہ کرام کے کسی نے نہیں دیکھا۔ کیا تو نے قرآن کی یہ آیت نہیں سنی؟ اور تم دیکھتے ہو ایسے لوگوں کو وہ نظر کرتے ہیں تمہاری طرف، حالانکہ وہ حقیقت میں تم کو نہیں دیکھ سکتے۔ سلطان معافی کا طلبگار ہوا اور نصیحت کی عرض کی۔ شیخ صاحب نے فرمایا، 4 چیزیں اختیار کر لو۔ نمبر 1 پرہیزگاری، نمبر 2 با جماعت نماز، نمبر 3 سخاوت، نمبر 4 شفقت۔ اس کے بعد سلطان نے روپوں کا ایک توڑا نذرانے کے طور پر پیش کیا، تو شیخ صاحب نے کھانے کے لیے جو خشک روٹی سلطان کو پیش کی تھی، وہ خشک اور سخت روٹی محمود کے گلے میں پھنس گئی، تو شیخ صاحب نے سوال کیا، کیا گلے سے نہیں اترتی؟ سلطان نے کہا نہیں، تو شیخ صاحب نے فرمایا، اسی طرح تمہارا روپوں کا توڑا ہمارے گلے سے نہیں اترتا، کیونکہ ہم اس کو پہلے ہی 3 طلاقیں دے چکے ہیں۔ محمود نے بطور یادگار کچھ مانگا، تو شیخ صاحب نے اپنا خرقہ محمود کو دے دیا۔ جب محمود جانے لگا تو شیخ نے اٹھ کر اس کی تعظیم کی۔ سلطان نے کہا کہ آنے پر بے رخی اور رخصتی پر عزت افزائی کیوں؟ تو شیخ صاحب نے جواب دیا کہ جب تم آئے تھے تو بادشاہی کے نشے میں چور تھے اور امتحان لینے آئے تھے، لیکن اب تم عاجزی اور انکساری سے واپس جا رہے ہو۔ روایات میں ہے کہ سومناتھ کے معرکہ کے دوران سلطان محمود غزنوی نے شیخ صاحب کے خرقہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے وسیلہ سے اللہ کی بارگاہ میں کامیابی کی دعا کی۔ دعا کے فوراً بعد آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے اور بجلی کی چمک اور کڑک سے ہندوؤں کا لشکر ہراساں ہو گیا اور پریشانی کے عالم میں پرم دیو کا لشکر تتر بتر ہو گیا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جس دن سلطان محمود نے خرقے کے وسیلے سے دعا مانگی، اسی رات خواب میں شیخ ابو الحسن کو دیکھا۔ انہوں نے فرمایا، اے محمود، تو نے میرے خرقے کی آبرو ریزی کی ہے۔ اگر تو فتح کی دعا کی جگہ تمام غیر مسلموں کے اسلام لانے کی دعا کرتا تو وہ بھی رد نہ کی جاتی۔ محمود کا دربار سجا ہوا تھا اور فریادی اپنی اپنی فریادیں سنا رہے تھے۔ اسی دوران ایک فریادی آگے بڑھا اور تنہائی میں فریاد سننے کی عرض کرنے لگا۔ تنہائی میں جانے کے بعد اس نے سلطان کو بتایا
کہ ایک عرصے سے آپ کا بھانجا رات کو مسلح ہو کر میرے گھر آتا ہے، مجھے کوڑے مار کر بھگا دیتا ہے اور میری بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے۔ میں نے ہر امیر کو اپنا حال سنایا، لیکن کسی کو مجھ پر رحم نہیں آیا۔ عمرہ سے مایوس ہو کر آج میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے کی جسارت کی ہے۔ محمود یہ سن کر رو پڑا اور فریادی سے کہا کہ جب وہ سفاک تمہارے گھر آئے تو مجھے موقع پر بتانا، اور دربانوں کو حکم دیا کہ جب یہ آدمی آئے تو اسے بلا روک ٹوک اندر آنے دیا جائے۔ تیسری رات سلطان کا بھانجا حسب دستور اس فریادی کے گھر پہنچ گیا، اسے کوڑے مار کر بھگا دیا اور خود اس کی بیوی کے ساتھ عیش و عشرت میں مصروف ہو گیا۔ اس شخص نے فوراً سلطان کو اطلاع دی۔ جب سلطان فریادی کے گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کا بھانجا فریادی کی بیوی سے ہم آغوش ہو کر سویا ہوا ہے اور شمع اس کے سرہانے جل رہی ہے۔ محمود نے اسی وقت شمع گل کی، خنجر نکالا اور بھانجے کا سر تن سے جدا کر دیا۔ الحمدللہ کہا، فریادی سے پانی مانگا اور پانی پی کر جانے لگا تو فریادی نے عرض کی کہ اے بادشاہ سلامت، شمع گل کرنے، الحمدللہ کہنے اور پانی پینے کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ اے بندہ خدا، شمع میں نے اس لیے گل کی تاکہ بھانجے کی شکل دیکھ کر مجھے اس پر رحم نہ آ جائے۔ الحمدللہ اس لیے کہا کیونکہ اللہ نے مجھے انصاف کرنے کی توفیق دی، اور پانی اس لیے مانگا کیونکہ میں پیاسا تھا۔ جب تو نے آ کر اپنی فریاد پیش کی تھی تو میں نے اسی وقت قسم کھائی تھی کہ جب تک تمہارے ساتھ عدل نہ کر لوں کچھ کھاؤں پیوں گا نہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اپنا قول پورا کرنے کی توفیق عطا کی۔ یہ کہہ کر سلطان محل کی طرف واپس لوٹ گیا۔